اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ آج جو ہے ہمارا کوئی ٹاپک فقہی نہیں ہے، اخلاقیات کے حوالے سے ہے، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ ایک حدیث ہے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ جو کتاب معنی الاخبار اور خصال شیخ صدوق میں بھی ہے یہ روایت، اور یہ روایت اور بھی بعض دوسری کتابوں میں موجود ہے، یا اس سے ملتا جلتا مفہوم و مضمون والی روایتیں بعض دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ پہلے میں آپ کی خدمت میں روایت عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کی کچھ تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ روایت جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی سند سے نقل کرتے ہیں مولا سے کہ ان اللہ، اب یہ مولا فرما رہے ہیں، ان اللہ تبارک و تعالی اخفا اربعۃ فی اربعۃ، کہ پروردگار عالم نے چار چیزوں کو چار چیزوں میں چھپایا ہے۔ اخفا رضاہ فی طاعتہ، خدا نے اپنی رضائیت کو، اپنی رضامندی کو اپنی اطاعت میں چھپایا ہے۔ فلا تستصغرن شیئا من طاعتہ، لہذا اس کی اطاعت میں سے کسی بھی چیز کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ فربما وافق رضاہ، کہ شاید وہی عمل جو ہے وہ اس کی اطاعت سے موافق ہو، وانت لا تعلم، اور تمہیں اس بات کا پتہ ہی نہ ہو۔ چھوٹا سا عمل لیکن وہ ایسی اطاعت بن رہا ہو پروردگار عالم کی کہ جو اس کی رضامندی کا سبب بنے، اور تمہیں معلوم نہ ہو، ہم چھوٹا سمجھ کے گئے اس کی کیا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو کسی بھی عمل کو چھوٹا مت سمجھو، ایک۔ دوسرا، وَأَخْفَى سَخَطَهُ فِي مَعْصِيَتِهِ، خدا نے اپنی ناراضگی کو اپنی معصیت میں چھپایا ہے، لہذا فَلَا تَسْتَصْغِرَنَّ شَيْئًا مِّن معصیتہ، لہذا اس کی جو معاصی ہیں، اس کے جو گناہ ہیں، ان میں سے کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کہ شاید جس کو چھوٹا سمجھ کے تم کر رہے ہو یہی اس کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ فربما وافق سقطہ، شاید وہ چھوٹا والا ہی عمل اس کی ناراضگی کا سبب بنے، وانت لا تعلم، اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو، اور تم جس کو کہتے ہیں نا، نہ جانتے ہوئے اس کی ناراضگی مول لے لو۔ یہ دو چیزیں۔ تیسری، وَأَخْفَى إِجَابَتَهُ فِي دَعْوَتِهِ، خدا نے اجابت کو دعا میں، اس کو پکارنے میں چھپایا ہے، یعنی پکاریں گے تو آگے سے بولے گا نا جی، آپ کسی کو کوئی راہ چلتا بندہ تو آپ کو نہیں کہے گا جی، تو کہنا میں نے آپ کو کب بلایا، فوراً آپ کا جواب یہی ہوگا میں نے بلایا کب ہے۔ تو یعنی جواب دینا پکارنے پہ موقوف ہے، لہذا آپ اس کے پکارے بغیر جواب کے منتظر نہ رہیں۔ لہذا مولا فرماتے ہیں فلا تستصغرن شیئا من دعاہ، لہذا اس کی کسی بھی دعا کو چھوٹا نہ سمجھو۔ فربما وافق اجابتہ، شاید یہی وہ دعا ہو جس پر خدا نے اجابت کرنی ہو آپ کو، اور آپ کو جی کہنا ہو آگے سے۔ وانت لا تعلم، اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ اور چوتھی چیز، وَأَخْفَى وَلِيَّهُ فِي عِبَادِهِ، اپنے اولیاء کو خدا نے اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے، لہذا فلا تستصغرن عبدا من عبید اللہ، خدا کے بندوں میں سے کسی بھی بندے کو چھوٹا نہ سمجھو۔ فربما یکون ولیہ، کہ شاید وہی جس کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو وہی اس کا ولی ہو، اور تمہیں اس کا علم ہی نہ ہو۔ تو یہ چار چیزیں یہاں پر پروردگار عالم کے اس نمائندے نے جو
سید الاولیاء و سید الاوصیاء ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ اسی سے ملتی جلتی مثلا ایک علی ابن عیسیٰ اربیلی نے کشف الغمہ میں نصر الدرر سے نصر درر آبی امام باقر علیہ السلام سے اسی روایت کو جو ان کے فرزند نے نقل کی ہے، وہاں پہ البتہ 4 کی بجائے 3 چیزوں کا تذکرہ ہے کہ ان اللہ خبأ ثلاثۃ اشیاء فی ثلاثۃ اشیاء، کہ خدا نے 3 چیزوں میں 3 چیزوں کو چھپایا ہے۔ اس میں وہی ایک رضامندی کا تذکرہ ہے، ایک ناراضگی کا تذکرہ ہے، اور ایک ولی کا تذکرہ ہے۔ دعا والا تذکرہ اس روایت میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کنز کراجکی کے اندر رسول خدا سے روایت نقل کی ہے، ادھر بھی 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، جس میں اپنی ہوئی رضامندی، اپنی ناراضگی اور اپنے ولی کی بات ہے۔ یعنی یہ 3 چیزیں تو کامن ہیں ان سب روایتوں میں، جتنی بھی کتابوں سے انہوں نے کوٹ کیے ہیں، ان سب میں ایک کامن چیز کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں، خدا کی رضامندی اس کی اطاعت میں ہے، خدا کی ناراضگی اس کی معصیت میں ہے، اور خدا کے ولی اسی کے بندوں کے درمیان چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو تینوں کامن ہے، بس جو پچھلی روایت پڑھی ہم نے مولس کی، اس میں ایک چیز اضافی ہے، پلس ہے، وہ ہے اپنی دعا اجابت کو دعا میں چھپا کے رکھے۔ یہ تو اصل حدیث ہو گئی۔ دیکھیں بہت ہی نیچرل سی چیز ہے، بہت ہی واضح سی چیز ہے۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ گھریلو خواتین ہیں، اور ہر کچھ دیر بعد آپ اس مطلب سے مبتلا ہوتی ہوں گی جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو ایک مثال کے طور پر، اور وہ یہ کہ مثلا فرض کریں کوئی چیز رکھی کہیں، اب ڈھونڈ رہی ہیں، آپ فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے میں اس ڈرا میں رکھی ہوئی ہے اور آپ پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہیں، اس ڈرا کا خیال ہی ہے، وہ ناک کے نیچے ہوتا ہے نا چراغ تلے اندھیرا، اور ڈرا کا خیال ہی نہیں، آپ پورا گھر آپ نے الٹا پلٹا، کوئی بہت ہی اہم ڈاکیومنٹ ہے، کوئی آپ کو ٹریولنگ پہ جانا ہے، پاسپورٹ ہی نہیں یاد آ رہا کہاں رکھا ہوا ہے، کہیں کوئی کام سے جانا ہے، شناختی کارڈ چاہیے، وہی نہیں مل رہا، بعض اوقات تو یہی ہوتا ہے نا وقت پہ چیز ہی نہیں ملتی ہمیں، اب ڈھونڈ رہی ہے، پورا گھر آپ نے الٹا پلٹا کر دیا، ملے گی وہ چیز؟ مل جائے گی؟ نہیں ملے گی، اس لیے کہ جہاں رکھی ہے وہاں ڈھونڈ نہیں رہی ہیں آپ، اور جہاں ڈھونڈ رہی ہیں وہاں رکھی نہیں ہوئی ہے، تو کیسے ملے گی؟ جس طریقے سے دنیاوی امور کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ جو چیز جہاں ہے وہیں ڈھونڈیں گے تو ملے گی، لیکن رکھی کہیں اور ہو، ڈھونڈی کہیں اور جا رہی ہو، تو کبھی بھی وہ چیز، یعنی آپ 100 سال بھی ڈھونڈتے رہیں نا، فرض کریں خدا نے آپ کو ایسا غافل کیا اس ڈرا سے آپ کا ذہن گیا ہی نہیں، ہفتہ 10 دن قافلہ چلا گیا، ہو کے واپس بھی آ گیا، پاسپورٹ آپ کا نہیں ملا آپ کو، اس لیے کہ آپ نے جہاں رکھا تھا وہاں ڈھونڈ ہی نہیں، تو وہ آپ کو 100 سال بھی پڑی رہے گی چیز اور آپ ڈھونڈتی رہیں گی، وہ نہیں ملے گی آپ کو، اس لیے کہ آپ غلط جگہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ یہی چیز ان 4 چیزوں کی ہے کہ ہم بعض اوقات بعض چیزوں کو غلط ادھر ادھر ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں، فضول میں اپنے آپ کو تھکا رہے ہوتے ہیں، ایٹ دا اینڈ وہیں کے وہیں جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، دنیا گول۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جو چیز جہاں ڈھونڈنی چاہیے وہاں ہم تلاش نہیں کر رہے ہیں۔ اب آپ اس بات کو ذرا سوچیں کہ اہل بیت علیہم السلام کا کتنا بڑا احسان اور کرم ہے ہم پر کہ ہمیں انہوں نے بتا دیا کہ کس چیز کو کہاں ڈھونڈنا ہے، وَإِلَّا ہم بیٹھے ڈھونڈتے رہتے، اتفاقاً تکے سے اس جگہ پہنچ جاتے تو مل جاتی، لیکن تکوں کا زندگی میں کتنا چانس ہوتا ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے تکے صحیح بیٹھیں، اگر وہ ہمیشہ صحیح بیٹھنے لگیں تو تکا ہی نہ بنے، لہذا وہ ونس ان اے بلو مون ہوتا ہے کہ کوئی تکا آپ نے اندھیرے میں تیر پھینکا اور وہ نشانے پہ لگ گیا، ورنہ نارمل یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کا ہمیشہ ہر تکا جو ہے وہ بالکل جا کے ڈاٹ ٹک کر کے ٹارگٹ پہ لگے۔ لہذا
اگر یہ اہل بیت علیہم السلام ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتے، ہمارے پاس نہ ہوتے، خدا نے یہ نعمت عظمیٰ ہمیں نہ دی ہوتی، اور ہم اس نعمت عظمیٰ کو، ہم نہیں معلوم کتنے لوگ اس نعمت عظمیٰ کو واقعی عظمیٰ سمجھتے ہیں. اب یہاں تو کوئی عظمیٰ نہیں بیٹھی ہوئی کہ بار بار میرا نام کیوں لے رہے ہیں. درست، یعنی واقعی جس کو پروردگار عالم نے نعمت عظمیٰ قرار دیا ہے، ہم لوگوں نے اس کو اپنی زندگیوں میں کہاں رکھا ہوا ہے. ذرا آپ غور کریں اپنی زندگیوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنی جو بھی معرفت ہے اس کے حساب سے آپ ذرا سوچیں سے ہم نے رکھا کہاں ہوا ان کو. ہم نے صرف ان کو رکھا ہوا ہے مسجد میں امام بارگاہ میں اندر جاتے ہوئے جوتے ان کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں. ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے چیز کوئی گم ہو گئی تو وہ یاد آ گئے. یعنی بس یہ 4-6 چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی چیزوں کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے، جبکہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کے لیے ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ خدا نے شاید ان کو صرف انہی کاموں کے لیے دیا ہوا ہے. یعنی آپ سوچیں وہ ہستیاں، وہ افراد کہ ان جیسا اس کائنات میں کوئی ہو نہ، جس کی بنا پر ان کے اپنے فرامین یہ ہیں کہ لا یقاس بنا احد، ہمارے ساتھ کسی کو نہیں ملا ہو. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہر دوسرا بندہ ہمیں جو ہے کچھ نہ کوئی کسی میں کوئی کسی کی جھلک ڈال کے کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں، کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں، کسی کو کچھ بنا دیتے ہیں. یہ تو ہماری معرفت ہے. یعنی وہ ہستیاں کہ جو عرش نشین ہوں، خدا نے بعض مصالح کی خاطر، مصلحتوں کی وجہ سے آپ کی ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے ان عرش نشینوں کو ہمارا لباس پہنا کر فرش پہ بھیج دیا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہم جیسے ہو گئے یا ہم ان جیسے ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بہت پرانا ڈسپیوٹ ہے جو خدا رحمت کرے، علامہ طالب جوہری صاحب اکثر نشتر پار کی مجلسوں میں یہ بات کیا کرتے تھے کہ رسول نوری ہے یا خاکی ہے. تو جو نوری مخلوق ہو، ہمارا تو یہی عقیدہ ہے نا، نوری مخلوق اور خاکی مخلوق یہ ایسا ہی ہے جیسے نور اور ظلمت. کیا نور اور ظلمت برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. تو جب نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے تو نوری اور خاکی مخلوق کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ کیسے برابر ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم لوگوں نے واقعاً دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ممکن ہے کہنے والے کی نیت بری نہ ہو، نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو. اب دیکھیں نیتیں تو اللہ ہی جانتا ہے، نہ میں جان سکتا ہوں نہ آپ جان سکتی ہیں. میرے دل میں میں کس دل سے یہ باتیں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں یہ وہ جانتا ہے، آپ میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ یا میں جانتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں کہ میں کیوں یہ باتیں کر رہا ہوں، یا آپ خدا جانتا ہے، کوئی آپ میں سے کوئی نہیں جانتا کہ میں کیوں یہ باتیں کر رہا ہوں. تو کہ مار سکتے ہیں آپ لوگ، ہاں یہ تو اس لیے بول رہے ہوں گے، تو یہ تو ایسے ہیں، تو یہ تو ویسے ہیں، کچھ ایسے ویسے جو بھی بول دیں آپ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نیتوں کے حال تو خدا جانتا ہے نا. ممکن ہے کہنے والوں کی، دیکھیں ہمیں یہ بات میں پہلے بھی آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی ہے، لیکن بہرحال کچھ نئے چہرے بھی ہیں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں جو کام ہمارا نہیں ہے ہمیں اس میں ٹانگ نہیں مارنی چاہیے. کسی کو جنتی بنا دیا، کسی کو جہنمی بنا دیا، یہ میرا اور آپ کا کام ہی نہیں ہے. آپ مگر قسیم النار والجنہ ہے، نہیں ہے نا؟ اور جب نہیں ہے تو کیوں ٹانگ مارتی ہیں؟ کسی کو جہنمی بنا دیتے ہیں، کسی کو ہم لوگ جنتی بنا دیتے ہیں، جیسے جنت اور جہنم ہمارے ابا کی کھیتی ہو. جو جس کا کام ہے، جس کو خدا نے قسیم النار والجنہ بنایا ہے اس کو رہنے دیں. وہ اپنے کاموں کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے کہ مجھے کس کو جنت میں بھیجنا ہے، کس کو جہنم میں بھیجنا ہے. ہم کیوں ان کے ٹھیکیدار بنتے ہیں؟ آپ کو کوئی نمائندگی دی ہے انہوں نے، آپ کو اپنا کوئی وکیل و وصی بنایا ہے کہ میرے بیاہ پر اگر کہیں میں نہ ملوں تمہیں تو تم بانٹ دینا. جو کام ہمارا نہیں ہے کیوں کرتے ہیں ہم؟ ایک حجاب نہیں کرتی، ہم نے اس کو ٹھیک جا کے جہنمی بنا دیا.
ایک نے داڑھی نہیں رکھی اس کو شمر بنا دیا. کیا ہے بھائی؟ یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ کسی نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو ہم نے یزیدی بنا دیا کیونکہ اس نے امام حسین کے مقصد کو پورا نہیں کیا. حالانکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ امام حسین کا مقصد تھا تو، اور کسی نے روزے چھوڑ دیے تو ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا، کسی نے نماز پڑھ لی اور روزہ نہیں رکھا تو تمہاری نمازیں بھی بیکار ہو گئیں، کسی نے روزہ رکھ لیا نماز نہیں پڑھی تو تمہاری یہ کیا ہم لوگوں نے جو ہے ٹھیکیداریاں شروع کر دی ہیں. خدا نے ہم میں سے کسی کو اس کا ٹھیکیدار نہیں بنایا ہے. خدا نے یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یا مولا ہے جو قسیم النار والجنہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان کا کام ہے، انہی کے پاس رہنے دیں. آپ اپنے کام کریں. آپ کو خدا نے جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ ان کو نبھائیں آپ. تو وہ ہستیاں کہ جو بالآخر یعنی واقعاً اب میں وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں چلیں آپ کو دیتا ہوں، گوگل پہ ڈھونڈیے گا شاید ملے گا. امام رضا علیہ السلام کا ایک امامت کے اوپر ایک حدیث ہے مولا کی، لمبی حدیث ہے تھوڑی، مجھے جو یاد پڑتا ہے شاید اردو میں آپ کو گوگل پہ مل جانا چاہیے. امامت کے بارے میں امام رضا کی حدیث بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ امامت ہے کیا چیز. اس کو پڑھیں آپ ذرا، پھر آپ خود سوچیں کہ آیا اس جیسا ہو سکتا ہے؟ میں اور آپ ان جیسے ہو سکتے ہیں؟ میں علم میں، تقوی میں، شجاعت میں، بہادری میں، نہ ڈر پنے میں کہیں پہ بھی پہنچ جاؤں، لیکن اس کے باوجود علی جیسا نہیں بن سکتا ہوں، اس کے باوجود عباس جیسا نہیں بن سکتا ہوں. یہ ہستیوں کو دیکھیں، ہم میچ کرتے ہیں نا. میں پرسوں ترسوں میری کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ جو آج کل جو سلسلے چل رہے ہیں اسی حوالے سے ایک طرف جو ہے ایک باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر کھڑا ہوا ہے اور ایک طرف جو امام حسین کی تصویریں آتی ہیں بغیر سر کے حضرت علی اصغر کا لاشا ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے. میں نے کہا یہ دو اینگل بن سکتے ہیں، اس کے دونوں حساب سے یہ غلط ہے. اس لیے کہ جس معاشرے کو آپ یہ دکھا رہے ہو نا، یا وہ اس کو اس جیسا بنا دے گا یا اس کو اس جیسا بنا دے گا. یہ اس جیسا بن جائے یہ بھی غلط ہے، اور ان کو اٹھا کے آپ اس کے مقام پر لیں یہ بھی غلط ہے. تو کیوں ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کا نتیجہ ہی غلط ہو؟ اور یہ دیکھیں لامحالہ لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جو ایک خاص بعض لوگوں کے، اب میں تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ رہا ہوں لیکن بعض باتیں ایسی ہیں کہ بالآخر اب کیا کیا جائے، کہیں نہ کہیں تو بولنی ہے نا. بعض لوگوں کی جو اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی سوچ کے اعتبار سے اویئرنیس 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 اویئرنیس. ارے بھائی، اس اویئرنیس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس اویئرنیس کا یہ نتیجہ کہ عام آدمی حسین جیسا بن جائے. اس اویئرنیس کا یہ نتیجہ لینا چاہ رہے ہو کہ حسین کو نیچے لے آؤ، اس عام آدمی کے لیول پر اٹھا کے لے آؤ. کیا کرنا چاہ رہے ہو اس اویئرنیس سے؟ کیا فائدہ اس اویئرنیس کا جس کا اینڈ رزلٹ ہی ادھر سے لیں تو بھی غلط، ادھر سے لیں تو بھی غلط؟ ایسی اویئرنیس کو کیا کرنا ہے انسان نے؟ اور اویئرنیس اس وقت فائدہ دیتی ہے کہ جب آپ اویئرنیس سامنے والے کو دیں تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ صحیح بول رہے ہو، ٹھیک ہے آج سے میں آپ کا ہم عقیدہ ہو گیا. رہنا میں نے وہی کافر کا کافر ہے، تو اس اویئرنیس کا پھر میرے اوپر کیا اثر آیا؟ دیکھیں بعض میں نے وہی والی بات ہوتی ہے، بعض سلوگنز بڑے اچھے ہوتے ہیں. یہ میں بول تو رہا ہوں، پتہ نہیں اس کا جا کے آپ دیکھیے گا یوٹیوب پہ بعد میں کمنٹس کیا آتے ہیں، ذرا مجھے بھی بتائیے گا. کہنے کا مطلب ہے بول تو دیا میں نے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کے اثرات یعنی انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے کیا ہیں. کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نقصان زیادہ ہو رہا ہو، فائدہ بہت جزئی سا ہو رہا ہو، اس کا کوئی اہمیت نہیں ہوتی. عقلی طور پر معقول ہی نہیں ہے، اچھی بات ہی نہیں ہے کہ آپ بڑے نقصان کے کو مد نظر نہ رکھیں اور چھوٹے سے فائدے کے پیچھے چل پڑیں. اور ہم لوگوں کے اکثر کام ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم نقصان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، بس ہم اویئرنیس ہو جائے گی، لوگوں کو اویئرنیس آ جائے گی. اویئرنیس کو کیا کرنا ہے؟ چاٹنا ہے جس کا نتیجہ ہی کچھ نہیں ہونا یا نتیجہ ہی الٹا نکلنا ہے. آپ
وہ کہتے ہیں نا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے حساب سے بات کرو. آپ کم سے کم اگر ان کو اویئرنیس دینا چاہتے ہی ہو تو اس انداز سے اویئرنیس دو کہ یہ اپنے مقام پہ رہے اور یہ اپنی جگہ پہ رہے. نہ یہ اپنا مقام بلند کر پائے نہ وہ اپنا مقام جو ہے وہ نیچے لا سکیں. یہ ہے اویئرنیس. ایسی اویئرنیس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جس میں یا یہاں پہ گڑبڑ ہو جائے یا یہاں پہ گڑبڑ ہو جائے. اب وہ کیسے ہونی چاہیے یہ مجھے نہیں معلوم. وہ پھر جو جن کو شوق ہے اویئرنیس دینے کا وہ خود سوچیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ پروردگار عالم نے جو ہستیاں خلق کی ہیں، یعنی آپ خود سوچیں کسی اولو العزم سے اولو العزم نبی کے بارے میں کوئی روایت آئے کہ کوئی 12 اماموں کی جھلک دیکھنا چاہے تو اس نوح کو دیکھ لے. کوئی 12 اماموں کی جھلک دیکھنا چاہے تو مثلا فرض کرو موسیٰ کو دیکھ لے. ہے کوئی ایسی روایت پڑھی سنی؟ الٹی تو ہے نا کہ جو آدم کو اس کے ہیبت میں دیکھنا چاہتا ہے، جو فلانے 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 فلینظر الی علی ابن ابی طالب، وہ علی کو دیکھ لے. یعنی ایک علی تمام انبیاء کی خصوصیات اپنے اندر سموئے ہوئے ہو تو علی افضل یا نبی افضل؟ ایک انسان ایسا ہو جس میں تمام انبیاء کی، جو بڑے بڑے انبیاء ہیں یا جن کے بالآخر ساروں کے تو نام بھی ہمیں نہیں معلوم نا، جو بڑے بڑے انبیاء ہیں ان کی ساری خصوصیات ایک شخص میں جمع ہوں تو یہ ایک افضل یا وہ افضل؟ یہ جو جامع اوصاف انبیاء ہے قطعاً وہ افضل ہونا چاہیے نا. تو جب انبیاء ان جیسے نہیں ہو سکتے تو ہم ہر کسی کو اٹھا کے دوسرے دن کسی نہ کسی کے ساتھ ملا دیں، یہ اس جیسا تو یہ اس جیسا، تو یہ کیا ہے؟ یہ واقعاً ہم نے حق کے مطلب یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کے مقام کو پہچانا ہی نہیں ہے. ہم ان کو بس یہ سمجھتے ہیں ہماری جیسے بس تھوڑا سا پلس ہوں گے. یہ ہماری سوچ ہے. یہ تھوڑا سا پلس نہیں ہے. میں نے کہا نا نور اور ظلمت جتنا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان. یوں سمجھ لیں، میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک مطلب شاید آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا، یقیناً سنا ہوا ہوگا کہ پروردگار عالم کو ہم کہتے ہیں واجب الوجود ہستی ہے خدا. ٹھیک ہے نا؟ پروردگار عالم کی ہستی واجب الوجود ہے، اور باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب ممکن الوجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ اس کا اگر بہت آسان اگر میں ترجمہ کروں کہ پروردگار عالم خالق ہے اور باقی ساری مخلوقات مخلوق ہیں، انہیں خدا نے خلق کیا ہے. جب ساری مخلوقات مخلوق ہیں تو سب برابر ہیں کیا؟ یعنی آپ 3 سٹیجز بنا لیں، 3 سیڑھیاں بنا لیں. ہم لوگ فرش ہیں ہمارے ممکنات کا. اہل بیت کو لے لیں تو یہ عرش ہے ممکنات کا. لیکن انہی اہل بیت کو جب آپ خدا سے ملاتے ہیں تو وہ فرش ہو جائے گا ان کی نسبت. تو جس طرح خدا اور اہل بیت میں ایک فاصلہ ہے، اسی طرح ہم میں اور اہل بیت میں بہت بڑا فاصلہ ہے. ہم کبھی بھی ان جیسے نہیں ہو سکتے. کمپیریزن ہی نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ. دیکھیں، کمپیئر جب آپ کرتے ہیں کسی بھی چیز کو، کمپیریزن میں اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ دونوں میں کوئی تو مماثلت ہو. تو آپ کچھ تو نور اور ظلمت میں کیا مماثلت ہے؟ کیا کمپیریزن بنائیں گے آپ؟ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ سوچنا ہی حماقت ہے کہ ہم ان جیسے یا ان جیسے ہو سکتے ہیں. لہذا ان کا جو مقام و مرتبہ ہے پہلے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے ابھی تک اس کو بھی نہیں سمجھا، تو اس کو نہیں سمجھا تو خدا کو کیا سمجھیں گے ہم؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنی معرفت کا ذریعہ قرار دیا ہے. جب ہم اس ذریعے کی معرفت تک نہیں پہنچ سکے تو خدا کی معرفت تو پھر آپ سوچیں کہاں ہوگی. ہمارا گراف کیا ہوگا خدا کی معرفت کا؟ جب ہم وسیلے کی معرفت تک نہیں پہنچ پائے اب تک،
ہم ابھی تک پتہ نہیں کون سی دنیا میں گھوم رہے ہیں کہ ان کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں اور اپنے جیسوں کو ان جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو پروردگار عالم تک تو ہم کب پہنچیں گے سوچتے رہیں آپ. تو بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ اہل بیت علیہم السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے، لا یقاس بنا احد، ہم سے کسی کو مقایسہ نہ کرو، اس لیے کہ کوئی ہمارے مقابل کا ہے ہی نہیں کہ مقایسہ ہو سکے، لہذا کسی کو ہم سے نہ ملاؤ. ہم اہل بیت کے خادموں کے خادم بھی بن جائیں نا تو بڑی بات ہوتی ہے. چہرہ سے کہ ہم سیدھی چھلانگ مار کے اہل بیت کے لیول تک پہنچنے کی کوشش کریں. تو یہ کتنا بڑا احسان ہے پروردگار عالم کا کہ پروردگار عالم نے ہم نے یہ ایسے افراد عطا کیے ہیں جو ایبت علم اللہ، یعنی علم الہی کے خزانے ہیں، کہ جن سے جو علم نکلتا ہے وہ علم الہی کے سمندر سے وہ علم نکلتا ہے ان کے پاس سے. اور پھر انہوں نے ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ دیکھو ساری زندگی بھٹکتے نہ رہنا، ساری زندگی سرگردان نہ رہنا، اگر یہ 4 چیزیں چاہیے تو ادھر جا کے تلاش کرو، یہاں تمہیں وہ 4 چیزیں ملیں گی. ان کی اصل سورس یا اصل جگہ جہاں پر ان کو چھپایا گیا ہے وہ یہ چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا تھی؟ اپنی رضامندی کو اپنی اطاعت میں چھپایا ہے. شاید اسی وجہ سے امیر المومنین کا ایک اور قول ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اپنی کوئی بھی عبادت اطاعت ہے، اگر وہ قبول ہو جائے تو اس کو کبھی بھی کم نہ سمجھو، کیونکہ قبول ہونے والی عبادت کبھی کم نہیں ہو سکتی. جس کو خدا قبول کر لے کیسے کم ہوگی وہ؟ لہٰذا اپنی اطاعت میں پروردگار عالم نے اپنی رضامندی اور اپنی خوشنودی کو چھپا کے رکھا ہے. لہذا کوئی بھی اطاعت کا، مجھے یاد پڑتا ہے آغا امام مقانی کا ایک وصیت نامہ ہے، سارن عبداللہ امام مقانی کا میرات الرشاد، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہوا ہے اس کا، ایک چھوٹا سا بکلیٹ ٹائپ کا ہے. مجھے جب جو یاد پڑ رہا ہے تھوڑا سا کہ وہاں پر انہوں نے ایک جملہ کہا اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہ اے فرزند، مفہوم اب اس کا یہ ہے کہ سمجھے، اب میں اس کو اپنے الفاظ میں ڈھال کے آپ کو پیش کر رہا ہوں، وہاں جا کے ڈھونڈنے اور یہ جملے نہ ملے تو میری گردن نہ پکڑیے گا. میں اپنے الفاظ میں ڈھال کے سمجھانے کے لیے اس کو تھوڑا، اس کو کہیں کہ ہاں اس کو تھوڑا اپنے حساب سے پیش کر رہا ہوں کہ سمجھے یہ مفاتی، جو مفاتی کے اندر اعمال آئے نا، یعنی اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور ان اعمال کو انجام دینا پوری مفاتی کے، تاکہ کیونکہ دیکھیں ہر عمل کے اندر کچھ نہ کچھ پروردگار عالم نے چھپا کے رکھا ہے، تو تم کسی بھی چیز سے محروم نہ رہو. لہذا ہم کتنی مرتبہ نیک کاموں کو صرف یہ سوچ کے کہ یار یہ، یعنی ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہی نہیں ہوتی، بہت چھوٹا سا ہم سمجھتے ہیں اس کو، اور چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے، اس چھوٹی سی نیکی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، کبھی بھی کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو. شاید یہ جس کو چھوٹا سمجھ کے تم چھوڑ رہے ہو، اسی نیکی کے اندر خدا کی رضامندی چھپی ہوئی ہو تمہارے لیے. وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا، واللہ عالم صحیح ہے یا غلط، بہرحال بات سے سنا ہوا یہ قصہ کہ ایک شخص نے کسی تقریر میں سنا کہ پورے دن میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں انسان کی دعا خدا قبول کرتا ہے. 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اب وہ بندہ خدا کچھ اینٹیں رکھ کے سامنے بیٹھ گیا اور دعا مانگنی شروع کر دی، پروردگارہ ان کو سونے کا بنا دے، ان کو سونے کا بنا دے. اب وہ صبح سے فرض کریں نماز پڑھ کے جو بیٹھا، مغرب ہو گئی، وہ اینٹیں ہی رہیں. اب اسٹیمنا ہوتا ہے نا ہر انسان کا، اب اس کا جس کو کہیں وہ یہاں تک پہنچ گیا اسٹیمنا، تو جھنجھلا کے کہتا ہے خدایا اس کو مٹی بنا دے، اور اسی وقت مٹی بن گئی. یعنی جو لمحہ اس کو ملنے والا تھا وہ اگلا ہی لمحہ تھا جو اس نے فرمائش کر کے پورا کر لیا. اسی طریقے سے کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو. شاید یہی وہ نیکی ہو کہ جس میں آپ کی نسبت پروردگار عالم نے اپنی
رضامندی کو، اپنی خوشنودی کو چھپا کے رکھا ہو اور آپ نے اس کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے مٹی بنا دیا۔ لہٰذا یہ اچھا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ روایتوں کو اٹھا کے دیکھیں، اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جس میں اسی قسم کی باتیں آپ کو ملیں گی۔ مثلا میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ غرر الحکم کی حدیث ہے، رضا اللہ سبحانہ مقرون بطاعتہ، خدا کی رضامندی اس کی اطاعت سے ملی ہوئی ہے، یعنی اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ اب یہ ایک روایت ہے امام، یہ بھی ظاہراً غرر الحکم کی ہے، مولا کی ہونی چاہیے، کہ اعلام الدین کتاب کا نام ہے دہلوی کی، اس میں سے یہ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کی، یا رب اخبرنی عن آیت رضا کا عن عبدک، اے میرے پروردگارہ مجھے آگاہ کر کہ اپنی اس نشانی کو مجھے بتا کہ جس سے پتہ چلے کہ تو اپنے عبد سے راضی ہے، یعنی بندے سے رضامندی کی نشانی کیا ہے یہ مجھے بتا دے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، تو پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو وحی کی، اِذَا رَأَيْتَنِي أُهَيِّئُ عَبْدِي لِطَاعَتِي وَأَصْرِفُهُ عَنْ مَعْصِيَتِي فَذَلِكَ آیَةُ رضائی۔ یہ بولے دیکھیں بعض جملے ہوتے ہیں، سمجھیں آپ کو کی دی جا رہی ہے، مطلب کی۔ خدا نے کہا حضرت موسیٰ کو، اذا رأیتنی احیئ عبدی لطاعتی، جب تم دیکھو کہ میں اپنے بندے کو اطاعت پر آمادہ کر رہا ہوں اور اس کو گناہوں سے روک رہا ہوں، تو یہی اس سے رضامندی کی علامت ہے میری۔ بعض اوقات ہم کوئی گناہ کا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی رکاوٹ آ گئی، نہیں ہو سکی، ہمیں افسوس ہوتا ہے، دکھ کرتے ہیں ہم کہ یار یہ کام نہیں ہو سکا ہمارا۔ مثلا سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کروں، مثلا کوئی شخص چوری کرنے جاتا ہے اور کوئی الارم بج گیا جس کی وجہ سے اس کو بھاگنا پڑ گیا واپس، تو اپنے آپ کو کوستا رہے گا کہ غلطی کیوں کی تم نے، دھیان کیوں نہیں رکھا، کوسے گا یا نہیں کوسے گا؟ جبکہ اس روایت کو اگر آپ دیکھیں تو کہنا یہ خدا کا ایک لطف ہے اس کے اوپر کہ خدا نے اس کو گناہ سے بچا لیا، یہ خدا کا ایک سمجھیں احسان تھا اس کی نسبت اپنی، یعنی یہ اس کی رضامندی کی علامت ہے کہ جب تم دیکھو کہ میں کسی اپنے بندے کو عبادت کے لیے آمادہ کر رہا ہوں اور اس کو معصیت سے روک رہا ہوں، یعنی ایک بندہ اگر عبادت کی طرف بڑھتا ہے اور اپنے آپ کو معصیت سے بچاتا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ میں اس سے راضی ہوں، میری رضامندی کی علامت ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات نیکی کرنے میں اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہیں اور گناہ سے بچنے میں اپنے آپ کو سرزنش کرتے ہیں، ہم الٹے چل رہے ہوتے ہیں خدا کی چال سے۔ ہاں یہ ایک مطلب۔ دوسری بات جو مولا نے فرمائی، کہا اس نے اپنی ناراضگی کو اپنی معصیت میں چھپا کے رکھا ہے، لہذا کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو۔ ہم لوگ تو بڑے سے بڑے گناہوں کو ہی چھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی جن کی زندگیاں گناہوں میں غرق ہیں تو ان کے لیے گناہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، وہ ہر گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ جب آپ دیکھیں پہلے میں بھی کم و بیش دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے نا۔ اگر آپ کسی کو چیز کو اہمیت نہیں دیں گے تو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے آپ ممکن ہے آپ کو لگے یار یہ تو اتنی سی چیز ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے گناہ کے اندر بھی آپ اس کو اہمیت نہیں دیں گے، یار یہ کر لیا اس کو۔ آپ دیکھیں ہم اپنی زندگیوں کو اگر دیکھیں، اکثر لوگوں سے میں نے تو سنا ہے، مجھے تو بولتے ہیں لوگ، لیکن آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا
ایک دفعہ کر لیں کیا فرق پڑتا ہے, توبہ کر لیں گے. یہی ہے گناہ کو چھوٹا سمجھنا. ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے آقا خمینی کے حوالے سے, اب نہیں معلوم ان کا اپنا جملہ یا انہوں نے اپنے جو عرفان کے اساتذہ تھے ان سے لیا تھا, بلکہ شاید اگر میں ان دونوں باتوں کو یعنی اس قسم کی حدیثوں کو اگر آپ دیکھیں تو شاید ممکن ہے آپ کہیں کہ یہ ماخوذ احادیث ہی ہے, یعنی بعض حدیثوں کا ہی مفہوم ہے. وہ یہ کہ دیکھیں آپ نے یقیناً آپ لوگ تو پڑھ چکے ہوں گے یہ چیزیں کہ گناہ کی تقسیم کرتے ہیں کہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ. کبیرہ گناہ یعنی بڑا گناہ, صغیرہ گناہ یعنی چھوٹا گناہ. یہ ممکن ہے ایک دوسرے کی کمپیریزن میں چھوٹے اور بڑے ہوں, لیکن گناہ ہونے کے ناطے سے اگر آپ دیکھیں کہ گناہ یعنی خدا کی معصیت, تو آقا خمینی کہتے ہیں یا جس نے بھی یہ کہا ہے, جو میں نے عرض کیا تھا کہ بعض روایتوں سے ممکن ہے اس کو ایکسٹریکٹ کیا جا سکے, کہ گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, یہ دیکھو کس ذات کی معصیت کر رہے ہو تم. جب آپ بعض اوقات ہوتا ہے نا گھروں میں ہوتا ہے کوئی چھوٹی سی نافرمانی کر دی تو ماں آگے سے کیا کرتی, تم نے یہ نہیں سوچا تمہیں کس نے منع کیا تھا, میں تمہاری ماں لگتی ہوں, میں نے تمہیں منع کیا تھا پھر بھی تم نے کر لیا. یا باپ اسی طرح کے جملے بولتا ہے. یعنی اس کو سمجھانا یہ ہوتا ہے کہ دیکھو تم نے جو حرکت کی ہے چھوٹی بڑی اس کو چھوڑ دو, لیکن یہ دیکھو تم نے نافرمانی کس کی ہے. یہی سینس اس جملے کی ہے کہ گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, کیونکہ گناہ یعنی نافرمانی. یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس ہستی کی کر رہے ہو. جب آپ یہ سوچو گے کہ ایک ایسی ہستی جو میرا خالق, جو میرا مالک, جو میرا رازق, جو مجھے نعمتیں دینے والا, جس نے اس وقت سے مجھے نعمتوں دینا شروع کی جب میں ابھی دنیا میں بھی وجود میں نہیں آیا تھا, شکم مادر سے اس نے مجھے نعمتیں دینا شروع کی, اور اس کا سلسلہ نعمتوں کا مجھ پر چلتا ہی رہا یہاں تک کہ میں یہاں تک پہنچ گیا, اور میں اس ہستی کی نافرمانی کر رہا ہوں. تو وہ اتنی سی بھی نافرمانی بڑی ہے. لہذا خدا کی نسبت اگر آپ دیکھیں تو کبیرہ اور صغیرہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ آپس میں اگر ان کو کمپیریزن کریں کہ مثلا فرض کریں داڑھی منڈوانا اور قتل کرنا, تو آپ کہیں گے قتل کرنا بڑا گناہ ہے, درست. تو وہ آپس میں ان کو دیکھا جائے تو چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں, لیکن اس اینگل سے اگر ہم دیکھیں کہ ہم کس ہستی کی معصیت کر رہے ہیں, گناہوں میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. گناہ گناہ ہے, معصیت معصیت ہے, چاہے چھوٹی کریں چاہے بڑی کریں. لہذا کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا, مولا کی ایک حدیث ہے, یہ انہوں نے نقل کیا, لا یقل عمل مع التقوی, تقوی کے ساتھ عمل کبھی کم نہیں ہوتا. اگر تقوی کی حالت میں کوئی عمل کو انجام دے تو وہ عمل چھوٹا کم نہیں بنتا. وکیف یقل ما یتقبل, کیونکہ آیت میں کیا ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا متقین سے عمل کو قبول کرتا ہے. تو یہ اسی سے امام نے نکالا, مولا نے نکالا ہے. کیسے وہ عمل کم ہو سکتا ہے کہ جس کو خدا قبول کر لے؟ تقوی کے ساتھ عمل قبول ہوتا ہے, اور جو قبول ہوتا ہے وہ کیسے کم ہو سکتا ہے کہ جس کو خدا نے شرف قبولیت دے دیا, تو وہ عمل کیسے کم ہو سکتا ہے؟ ایک روایت ہے امیر المومنین سے, یہ ہے, کہتے ہیں کسی نے مولا کو کہا کہ کم تتصدق اللہ تمسک, قال ای واللہ لو اعلم ان اللہ قبل منی فرضا واحدا لامسکت ولکنی واللہ ما ادری قبل اللہ منی شیئا ام لا. راوی نے, جو دیکھنے والا تھا, اس نے کہا کہ مولا آپ کتنا صدقہ دیتے ہیں, اپنا ہاتھ کیوں نہیں روک لیتے صدقہ دینے سے, کتنا صدقہ کرتے ہیں آپ؟
جب مولا کو کثرت سے صدقہ دیتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ آپ کیوں اتنا صدقہ دیتے ہیں، بس اپنا ہاتھ روکیں، بس جتنا دے دیا کافی ہے۔ تو مولا نے کہا کہ ہاں خدا کی قسم، اگر میں جان لوں کہ خدا واجبات میں سے صرف ایک واجب کو میرے سے قبول کر لے تب بھی میں اپنا ہاتھ روک لوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ خدا نے مجھ سے کسی چیز کو قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔ دیکھیں بعض چیزوں کے اندر، جس طرح قیامت کے اندر آتا ہے، موت کے اندر یہ بات آتی ہے، اسی طرح سے ان چیزوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ پروردگار عالم نے، دیکھیں آپ عمل کرتے ہیں فوری طور پر، کوئی آپ کے پاس وہ ایس ایم ایس نہیں آتا کہ آپ کا عمل قبول ہو گیا ہے، مبارک ہو، نہ ای میل آتی ہے، نہ ایس ایم ایس آتا ہے، نہ واٹس ایپ پہ کوئی میسیج آتا ہے۔ اگرچہ بقول بعض مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ تو نماز کے فوراً بعد موبائل ایسے پکڑتے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں کوئی قبولیت کا میسیج تو نہیں آ گیا، اتنا بھی تحمل نہیں کر پاتے، لیکن آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض چیزوں کو پروردگار عالم نے چھپا کے رکھا ہے۔ علم بقیامت کب آنی ہے نہیں معلوم، موت کب آنی ہے نہیں معلوم، عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ اب یہ ساری چیزوں معلوم نہیں ہیں، ان کے معلوم نہ رکھنے پر یعنی عدم علم کے اوپر حکمت ہے پروردگار عالم کی، اس لیے کہ قیامت اگر پتہ چل جائے تو ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ کب آنی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، وہ تلوار ایک لٹکی تو ہوئی ہے نا، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو ہمارا یہ حال ہے عملی میدان میں، ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے کب مرنا ہے، ابھی یہاں سے بھی اٹھ کے وہاں تک پہنچنے کی نوبت آنی بھی ہے یا نہیں آنی ہے، تب ہمارا یہ حال ہے عملی میدان میں۔ ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے اعمال قبول ہو بھی رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، تب یہ حال ہے ہمارا عملی میدان میں۔ تو اگر کچھ چیزیں پتہ چل جائیں تو آپ سوچیں ہم پھر کہاں کھڑے ہوئے ہوں۔ مجھے پتہ چلے میں نے 70 سال میں مرنا ہے، تو 69 ایئرس تک تو کوئی، اس کے بعد مصلی لے کے بیٹھ جاؤ، اللہ کی جان کھانا شروع کر دو، استغفار شروع کر دو۔ اب اللہ نے وعدہ تو کیا ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں کرتا، خلف وعد نہیں کرتا۔ تو میرے 69 سال کا کیا ہوگا؟ کبھی بھی میں اعمال کی طرف نہیں جاؤں گا، میں مولا نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ خدایا تو اہل ہے، میں تو بس کرنی تیری عبادت۔ ہم تو جگاڑ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کب چھٹی ملے، کوئی ایک وقت نماز کی چھٹی مل جائے، کوئی جو ہے کوئی روزے کی چھٹی مل جائے، کوئی بالآخر خمس نہ دینی پڑے، کوئی زکوٰۃ بچ جائے، حج واجب ہو چکا ہے، اب کوئی کسی طرح سے وہ گردن سے اتر جائے، خود بخود ہی اتر جائے۔ ہم تو ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی کھانچے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو ہمارا حال ہے۔ تو جہاں اگر آپ ہمیں ساری چیزیں کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے اعمال کچھ قبول ہو گیا، آپ نے کہنا چلو قبول ہو گئے اتنا ہی کافی، اب مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی چند قبول شدہ ابھی تو قبول نہیں ہے تو بھی ہم اپنے آپ کو سپر ون جنتی سمجھتے ہیں، ابھی پتہ نہیں ہے کہ قبول ہیں یا قبول نہیں ہے، لیکن اگر پتہ چل جائے تو پھر آپ پتہ نہیں، آپ تو جنت سے بھی اوپر چلے ہیں۔ کچھ حکمتوں کے تحت پروردگار عالم نے کچھ چیزوں کے علم کو مخفی رکھا ہے تاکہ انسان عمل کے میدان میں ڈھیلا نہ پڑے، عمل کے میدان میں پیچھے نہ رہے، تاکہ انسان خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں تیز دوڑے، سست نہ ہو جائے، اس کی دوڑ ہلکی نہ ہو جائے، لہذا ان کو بھی چھپا کے رکھا ہے۔ کہا مجھے پتہ ہو کہ کوئی چیز قبول ہوئی ہے تو اس کے بھروسے پہ میں پھر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں نا، اب پتہ ہی نہیں کچھ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اب دیکھیں یہ مولا جو بول رہے ہیں، مولا آپ اس کو مولا کے اینگل سے نہ سوچیں کہ مولا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اور آپ کو سمجھانی ہوتی ہیں چیزیں۔ وہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، آپ میں اس کا پتہ نہیں اعمال قبول ہیں یا قبول نہیں ہیں۔ وہ اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے جب پوچھا ان سے تو مجھ سے مخاطب کر کے اگر کوئی بات کرے گا تو میں آپ کے لیے آپ کے اوپر رکھ کے تو جواب نہیں دوں گا نا، میں اپنے اوپر رکھ کے جواب دوں گا۔ لہذا وہ اس اعتبار سے یہ جملات ہوتے ہیں جو ائمہ سے نقل کیے جاتے ہیں۔
اس کے بعد تیسری چیز جو مولا نے کہا وہ یہ کہا کہ اخفا اجابت فی الدعا، پکارو. دیکھیں یہ جو ایک چیز ہے نا، دعا خود ایک مستقل ٹاپک ہے، میں ابھی اس کے اوپر نہیں جانا چاہ رہا اور بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن یہ جو خود دعا ہے نا، یعنی واقعاً مجھے اب کتاب کو ایگزیکٹلی نام یاد نہیں ہے، لیکن میرے پاس گھر میں موجود تھی، جس سے ایک زمانے میں کچھ لیکچرز بھی بنائے تھے. یعنی یہ دعا یوں سمجھیں کہ آج کے زمانے میں دنیا جہاں کے جو سائیکیٹرسٹ ہیں اس کو آپ کی مشکلوں کا حل سمجھتے ہیں کہ آپ، یعنی یہ ایک کانسیپٹ ہے نا کہ آپ کسی انتہائی شدید پاورفل ہستی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، جس کو ہم خدا بولتے ہیں. اب وہ کوئی کسی کو کچھ بھی کہے، لیکن بالآخر کچھ پلس مائنس کانسیپٹس تو ہیں ہی نا لوگوں کے اندر. صحیح ہے، بہت بعض اس کو خدا نہیں بولتے، کچھ اور بولتے ہوں گے، کوئی کچھ اور بولتا ہوگا، لیکن ایک کانسیپٹ تقریباً اس دنیا میں موجود ہے کہ ایک ایسی سپر پاور حتماً اس کائنات میں ہے کہ جس کے ہاتھ میں بہت ساری پاورز ہیں، بہت سارے اختیارات ہیں، بہت ساری قدرتیں ہیں. وہ بہت ساری مشکلات کو، جس کو کہیں چٹکی بجاتے میں حل کر سکتا ہے. لہذا غربی دنیا میں بھی اگر آپ جائیں تو وہ ان چیزوں کے اوپر تاکید کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کا ڈپریشن، انگزائٹی اور اس ٹائپ کی جن کو بیماریاں ہیں. اور شاید میرا ذاتی خیال ہے یہ، واللہ عالم بالصواب، کہ ان میں سے بہت سی بیماریوں کی جڑ ہی یہی ہے کہ ہم خدا سے دور ہیں. ان میں سے بہت سی بیماریوں کی وجہ یہی ہے کہ ہم خدا سے دور ہیں. اگر ہمارا اٹیچمنٹ خدا سے ہو جائے نا، آپ دیکھیں بزرگان کو، دیکھیں اپنے بزرگان دینی کو، آغا وحید حفظہ اللہ، ان کی ایج کیا ہے، آغا سیستانی، آغا خامنائی، آغا خمینی کس ایج میں گئے ہیں، آغا خوئی کس ایج میں گئے ہیں. یعنی تو سمجھیں کہ یہ سارے جن کے میں نام لے رہا ہوں یہ 90 کے اوپر والے ہیں پلس مائنس. اور وہ اس ایج میں بھی ان کے اعصاب کتنے مضبوط ہوتے ہیں. آغا وحید مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم قم میں تھے، ان کے فرزند کا انتقال ہوا مشہد میں، تدفین تھی مشہد میں. جس دن تدفین تھی ان کے بیٹے کی، وہ قم میں درس پڑھا رہے تھے. آپ سوچیں 85-80 سال کا، 90 سال کا ایک شخص ہو اور جوان بیٹے کا داغ ہو اس کے دل پر، مگر وہ اتنے ہوش و حواس میں تھا کہ اپنے درس کو انہوں نے دیا. اور یہ درس کوئی ABC کا لیکچر نہیں ہے، درس خارج ہے، جو بہت ہی، جس کو کہیں اتار چڑھاؤ والے درس ہوتے ہیں. یعنی اگر تھوڑا سا دماغ انسان کا رشتہ ہو تو سامنے کی چیزیں بھی جو ہے انسان جو ہے وہ اوپر نیچے کر جاتا ہے. یہ جو ہے نا، اتنی آپ کو نظر آئے گی ان کی زندگیوں میں کہ اتنی مضبوط اعصاب، ان کے جو سوچ کے اندر یا ان کی شخصیت کے اندر جو آپ کو مضبوطی نظر آئے گی، ایک ہی چیز کا نتیجہ ہے، خدا. یہ آغا خوئی ہوں یا آغا خمینی ہوں یا آغا سیستانی ہوں یا آغا رہبر ہوں یا آغا XYZ جتنے بھی ہیں یا آغیون، صرف اسی ایک چیز کے بلبوتے پر ان کی ساری پاور اسی کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. لیکن یہ بھی ہماری طرح کے گوشت پوش کے انسان ہیں، یہ آپ میں بھی آ سکتی ہے، مجھ میں بھی آ سکتی ہے. ہم اپنے آپ کو خدا سے اٹیچ تو کریں، اور بہترین ذریعہ خدا سے اٹیچمنٹ کا دعا ہے، بہترین ذریعہ. کیونکہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ سمجھے آپ مانگ بھی رہے ہیں، یعنی زبان سے بھی اپنی حاجت کا، اپنے احتیاج کا، اپنے فقر کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو ہاتھ آپ نے پھیلائے ہوئے نا ایک ہستی کے سامنے، یہ عملی اظہار ہے اس فقر کا، یہ اس فقر کا عملی اظہار ہے.
اور یہ چیز خدا کو بڑی پسند ہے. اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ کبریائی فقط خدا کو زیبا ہے. اگر آپ خدا کے مقابل میں کھڑے ہوں گے نا، اکڑیں گے، یہ خدا کو پسند نہیں ہے. جتنا آپ جھکیں گے یہ خدا کو پسند ہے. اور میں نے کہا نا کہ اس کا بہترین طریقہ اور ذریعہ یہ دعائیں ہیں. صحیفہ کاملہ کی دعائیں مفاتی اٹھا کے دیکھ لیں، بھری ہوئی ہیں دعاؤں سے. اور یہاں پہ میں ایک مولا کا اور جملہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، خاص طور پہ بچیوں کے لیے، کہ وہ خدا جو لمبی لمبی دعائیں سنتا ہے وہ چھوٹی دعائیں بھی سنتا ہے. کیونکہ ہم لوگ دعا کا سن کے جوش سے بھرے ہوئے گھر پہنچے، مفاتی کھولی، ابو حمزہ شمالی کھولی، جب صفحے گنے بند کر کے رکھ دی. وہ سارا جو جوش تھا نا وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. تو جو خدا لمبی لمبی دعا، آپ وہاں جا کے سب سے چھوٹی دعا ڈھونڈیں کون سی ہے، وہ پڑھیں ہم. لیکن اپنے آپ کو دعاؤں سے مانوس کریں، عادی بنائیں دعاؤں کا. صحیفہ سجادیہ میں کون سی موقع ہے جس کی دعا نہ ہو؟ اولاد کے حق میں دعا، والدین کے حق میں دعا، اس کی دعا، اس کی دعا، یہ دعا، وہ دعا، سارے آپ ٹاپکس اٹھا کے دیکھیں. ہماری زندگیوں کے اطراف میں گھومنے والی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اس سے دوستی کریں، صحیفہ سجادیہ سے دوستی کریں. بہترین دوست ہے، بہترین طریقے سے آپ کو خدا کی طرف لے کے جائے گا. اور جس دن آپ خدائی بن گئیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. پھر یہ دنیا کی مشکلات، پریشانیاں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جن کے میں نام لے رہا ہوں بزرگان دین کے، ان کی زندگیوں میں کوئی مشکل پریشانی نہیں ہوتی. امیر المومنین کی زندگیوں میں پریشانیاں تھیں، پیغمبر کی زندگیوں میں پریشانیاں تھیں، بیوی کی زندگیوں میں پریشانیاں تھیں. تو یہ ان سے بڑھ کے تو نہیں ہو سکتے نا، یہ تو انہی کے خود خادمین میں سے ہیں. تو ان کی زندگیوں میں بھی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن وہ حوصلہ، وہ تحمل، وہ صبر، وہ جگر آپ کو دعاؤں سے ملے گا. وہ آپ کو خدا سے ملے گا، ارتباط بخدا سے ملے گا. جتنا آپ کا تعلق خدا سے مضبوط ہوگا، جتنا آپ خدا سے زیادہ نزدیک بنیں گی، اتنی، دیکھیں آپ ایک ایسی سورس سے قریب ہو رہی ہیں کہ جس سورس کے اندر پاور ہی پاور ہے. تو جیسا مثلا اب سمجھانے کے لیے عرض کروں، مثلا فرض کریں سورج ہے نا، ابھی ایک بہت فاصلے پر ہے ہم سورج سے. جیسے جیسے آپ فرض کریں کسی چھت پہ چڑھتے چلی جائیں اور آپ کا فاصلہ سورج سے کم ہوتا جائے گا، تو تپش آپ کی نسبت بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ اور اوپر چلتی جائیں آپ، جا کے سورج کے یوں سامنے کھڑی ہو جائیں تو بچیں گی نہیں آپ. سمپل. جل چکی ہوں گی. کیوں جل چکی ہوں گی؟ یہی سورج ہے، جب آپ نیچے جھانک کے دیکھیں گی تو آپ کو لگے گا کتنے سارے لوگ تو ٹہل رہے ہیں نیچے، یہ ان کو تو جلا نہیں رہا لیکن آپ کو جلا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا آپ قریب ہوں گے اس کے اثرات اتنے زیادہ آپ کی ذات پر آئیں گے. بھئی یہی سمجھ لیں خدا کے ساتھ ہے. آپ جتنا خدا کے قریب ہوں گے، پازیٹیو انرجیز اتنی ہی زیادہ آپ کے اندر آئیں گی. اور جتنی زیادہ پازیٹیو انرجیز آپ کے اندر ہوں گی، اتنی زیادہ آپ کے اندر پاور ہوگی، ہمت ہوگی، طاقت ہوگی مشکلات کو تحمل کرنے کی، مشکلات کو جھیلنے کی. ہمارے گھرانے پر مشکل آتی ہے، ہم خدا کو انکار کرنے سے بھی نہیں چوکتے، لیکن زینب کبریٰ کے گھرانے پر آئی تو اس کے منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے، ما رأیتہ الا جمیلا. یہ وہ ارتباط تھا زینب کبریٰ کا پروردگار عالم کی ذات سے. اتنی انرجی اور اتنی طاقت پروردگار عالم کی اس ارتباط سے جناب زینب کبریٰ کے اندر موجود تھی کہ گھر کٹ گیا لیکن زینب کبریٰ کا کانسیپٹ خراب نہیں ہوا. اس وقت بھی کہہ رہی ہیں ما رأیتہ الا جمیلا، اچھائی کے علاوہ، حسن کے علاوہ میں کچھ دیکھ ہی نہیں رہی. اب سوچیں جس کے بھائی کا سر نوکے نیزہ پر ہو، جس کے بچوں کا سر نوکے نیزہ پر ہو، بھتیجوں بھانجوں کا سر نوکے نیزہ پر ہو، اصحاب کا سر نوکے نیزہ پر ہو، خود بے مکنا و چادر بے کجاوا اونٹ پر بیٹھ کر کربلا سے کوفے تک پہنچی ہو، راستے میں تازیانے بھی کھائے ہیں، کوڑے بھی کھائے ہیں، بھوک اور پیاس بھی ابھی تک چل رہی ہے. یہ ساری سختیاں، پھر وہی سفر کی سختیاں ہیں، دھوپ ہے، گرمی ہے، شدت ہے، ان سب کو جھیلنے کے بعد جب
عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہیں ما رأیتہ الا جمیلا. کمال کی بات ہے واقعی. میں نہیں کہتا کہ زینب کبریٰ کے مقام تک آپ پہنچ سکتی ہیں، لیکن بالآخر خدا سے ارتباط کر کے اس رابطے کے ذریعے دیکھیں مشکلات. ابھی یہاں پہ ایک دفتر کھولا جائے نا مشکلات کو ثبت کرنے کا، تو لائن لگی ہوئی ہوگی آپ سب کی. یہاں سب کے پاس کوئی نہ کوئی مشکل ہوگی. کوئی کہے گی جی میرے بچے کا پرابلم ہے، کوئی کہے گی جی میری شادی نہیں ہو رہی، کوئی کہے گی میری شادی ہو گئی خراب ہو گئی، کوئی کہے کچھ، کوئی کسی کا کچھ، کسی کا میاں جو ہے وہ بے روزگار ہے، کسی کے بچے کو روزی نہیں مل رہی. ایک سے ایک مشکلات ہیں، بیماریاں، ٹینشنیں، ڈپریشن. میں نے کہا نا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی یہ سب خدا سے دوری کا نتیجہ ہے. میری اپنی ذاتی سوچ ہے، میرا اپنا خیال ہے یہ جو میری اپنی فیلنگز ہیں. یہ آپ جتنا خدا سے نزدیک ہوں گے، دیکھیں ایک ڈپریشن والا آدمی، ایک انگزائٹی والا آدمی، یہ اس قسم کی جو ذہنی بیماریاں ہیں، اس قسم کا آدمی، اس کا ذہن کبھی بھی پراپر طریقے سے کام نہیں کرتا ہے. وہ پریشان کھٹک بن کے گھوم رہا ہوتا ہے. درست. لیکن جو میں نے مثالیں آپ کو دی ہیں، آپ دیکھیں ان میں آپ کو یہ چیز، آپ جائیں آغا سیستانی کے پاس، لوگ جاتے ہیں نا ملنے. خیر اب تو بند ہو گیا سلسلہ ظاہراً، لیکن اگر ملے موقع یا کبھی آپ لوگوں نے ملاقاتیں کی ہوں، جاتے تھے، ملتے تھے، بیٹھتے تھے، نصیحت کرتے تھے، مسئلوں کے جواب دیتے تھے. کوئی انگزائٹی نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. آپ اپنے آپ کو دعاؤں کے ذریعے پروردگار عالم سے، لہذا کسی بھی دعا کو کم نہ سمجھو. شاید یہی وہ دعا ہو جس پر خدا نے تمہیں آگے سے. ایک اور جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لطیف جملہ ہے، ایک عالم دین ایران کے انہوں نے نقل کیا تھا. دیکھیں ہم لوگ اکثر، آپ نے یہ دیکھا ہوگا، بعض لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ یار خدا نے تو قرآن میں وعدہ کیا ادعونی استجب لکم. تو پھر کیوں نہیں ہوتا؟ پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جب خدا نے وعدہ کیا ہے تو کیوں نہیں قبول ہوتی؟ دیکھیں ایک چیز ہے جو خدا نے وعدہ کیا ہے نا، خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ استجابت یوں سمجھیں کہ ادعونی استجب لکم، استجب میں تمہیں جواب دوں گا، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا. یہ کہا ہے، نہیں کہا کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ہم ترجمہ غلط کرتے ہیں. جواب دینے کا مطلب کہ آپ نے کسی کو آواز دی، مثلا زینب مڑ کے بولے گی جی، یہ ہے جواب دینا، جی کہنا آگے سے. اب آپ کو کوئی کام تھا اس سے، آپ نے کہا مجھے تمہاری وہ کتاب چاہیے، میں کہا وہ میں آج نہیں لائی، اگلے ہفتے لے آؤں گی. جی کب کہا اس نے؟ ابھی. کتاب کب ملی آپ کو؟ ایک ہفتے بعد. جی کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی وہ کتاب بھی نکال کے دے دے، اب ہے ہی نہیں تو کہاں سے دے گی. میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان دو لیولز میں ڈفرنس ہے. جس کا خدا نے وعدہ کیا وہ یہ کہا کہ جب پکارو گے مجھے میں آگے سے جی ضرور کہوں گا. اما جی کہنے کے بعد جو آگے تم لسٹ دو گے مجھے، وہ پوری کرنا نہ کرنا وہ پھر دیکھا جائے گا کہ آیا اس میں تمہاری مصلحت ہے کہ نہیں ہے. اب انہوں نے بولا جی اگلے ہفتے، لیکن ان کو پتہ چل گیا کہ یہ ایسی بچی ہے، اگر میں نے اس کو کتاب دے دی تو وہ تو گئی، یہ واپس ہی نہیں کرے گی. تو اگلے ہفتے وہ خود ہی بھول جائیں گی، وہ اس کو ٹالتی رہیں گی. او میں بھول گئی، اگلے ہفتے میں کہیں اور سے آئی ہوں، اگلے ہفتے. اور کوئی بہت زیادہ منہ پھٹ ہوگی تو منع کر دے گی میں نے تمہیں نہیں دینی. درست. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات قبولیت دعا اس کے اندر مصلحت نہیں ہوتی کہ فوری طور پر آپ کی دعا کو قبول کیا جائے. چلیں آپ ماشاءاللہ آپ میں
بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے زندگی گزاری ہے. اب سوچیں اپنی زندگی کو, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی کوئی دعا فوراً ہی پوری ہو جائے, جب آپ نے مانگی ہو فوراً ہی پوری ہو جائے؟ کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ, یا ہمیشہ ساری دعائیں لٹکی ہی رہتی ہیں؟ ہوتا ہے نا. یہ ہوتا ہے کا مطلب کیا ہوا؟ اس ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مصلحت نہیں ہوگی تو پھر خدا نہیں روکے گا, لیکن کبھی ہو رہا اور کبھی نہیں ہو رہا. تو اب سوچنے کی تو بات ہے نا, یہ ادھر ہو گیا فوراً ہی. ابھی میرے منہ بعض اوقات آپ کہتے ہیں یار میں کچھ اور ہی خدا سے مانگ لیتی. اب میں یاد کرا دوں آپ کو کہ کتنی دعائیں آپ کی فوری قبول ہوتی ہیں. کبھی دعا فوراً قبول ہوتی ہے آپ کے منہ سے فوراً نکلے, میں کچھ اور ہی خدا سے مانگ لیتی. ہوتا ہے نا. اب یہ ایک لمحہ فکریہ ہے, سوچنے کی چیز ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً بھی تو قبول ہونے والی ہیں ہی نا. اب اگر نہیں ہو رہی تو کچھ تو وجہ ہوگی, جو ادھر تو خدا نے فوراً مان لی لیکن ادھر نہیں مانی. وہ جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی مصلحت روکنے میں نہیں ہے تو خدا فوراً دے دیتا ہے. جس سے میں نے پہلے بھی شاید آپ لوگوں کی خدمت میں مثال عرض کی تھی, پھر دوبارہ کر دیتا ہوں کیونکہ کچھ میں نے کہا نا کہ کچھ نئے چہرے بھی ہیں, کہ آپ بچے کو جیسا آج کل بڑا 103 104 ایک دم بخار ہو جاتا ہے, گلا خراب, کھانسی, نزلہ, ناک بہہ رہا ہے, ناک ٹک ہی نہیں رہا, درست. کوئی بچہ آپ کا بیمار ہو گیا, آپ اس کو ڈاکٹر کے لے کے جا رہی ہیں. بچے تو بچے ہوتے ہیں, راستے میں وہ ٹین 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 آئس کریم والا نظر آیا, اس نے کہا مجھے آئس کریم کھانی ہے. اب آپ کی جیب میں پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں, کوئی آپ کے پاس ویسے ظاہری اعتبار, اس کو چھوڑ دیں اگر, تو اس کے علاوہ کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے آپ کو لے کے دینے میں, یعنی آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ وہی ماں ہیں کہ جو اپنے بچے کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن جان دینے کے لیے تیار ہیں, ایک آئس کریم لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ پیسے نہیں ہیں. آپ کہیں نہیں پیسے ہیں. محبت کم ہو گئی, نہیں محبت بھی ہے. تو کون سی ایک انوکھی چیز ہوئی ہے جو جب سب کچھ ہے تو لے دیں آئس کریم؟ اس کی مصلحت نہیں ہے, اس کی مصلحت نہیں ہے. اس کو اگر ابھی آئس کریم لے کے دی یہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا, یا خدا نہ خواستہ کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے, درست. تو آپ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اب آئس کریم کتنے کی ہوگی؟ 50 روپے کی, 100 روپے کی, 200 روپے کی, 500 روپے کی. جو آپ یہ جو ریڑھیوں والے تو 500 والی تو ہوتی بھی نہیں, ان کے پاس لینے والا بھی کوئی نہیں آتا ہوگا, درست. 100 150 200 روپے کی آئس کریم اگر ہو تو آپ کے خزانے میں کتنی کمی آئے گی؟ کوئی بھی نہیں. لیکن مصلحت نہیں ہے. بس یہی صورتحال خدا کی ہوتی ہے. ہم خدا سے وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہماری مصلحت میں نہیں ہوتی. صحیح ہے, خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی, لیکن اس وقت وہ چیز ممکن ہے میرے لیے نقصان دہ ہو, نہیں دے رہا خدا, ہم اسی پہ خدا کو لتاڑ دیتے ہیں. تو دعا مانگیں ضرور. خدا نے جو کہا ہے, نہیں کہا کہ میں ہر دعا فوری طور پہ قبول کروں گا. فوریت کی شرط خدا نے کہیں نہیں لگائی کہ ادھر تمہارے منہ سے نکلے گا ادھر میں پورا کر دوں گا. خدا نے یہ ضرور کہا, لہذا وہ بقول عالم کے کہ ہر دعا پر خدا جی ضرور کہتا ہے, کیونکہ اس کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے. لیکن جی کے بعد جب آپ کی فرمائش شروع ہوتی ہے, وہ پوری کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, وہ کچھ اور چیزوں کے اوپر موقوف ہوتی ہے. آپ کی مصلحت ہے, مصلحت نہیں ہے, وقت ہے اس چیز کا, وقت نہیں ہے اس چیز کا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, کہ جو شرائط دعا میں آپ پڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں کہ دعا کے ذریعے اپنے رابطے کو پروردگار عالم سے مضبوط کریں. چوتھی اور آخری چیز کہ خدا نے اپنے اولیاء کو جو ہے اپنے بندوں میں چھپایا ہے, لہذا کسی بھی بندے کو حقیر نہ سمجھو. اب عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اس پہ غور کریں. اگر ضرورت پڑی تو ایک آدھ اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. ٹائم بھی اینڈ کی طرف جا رہا ہے. آغا خوئی کے کوئی دوست ہیں, انہوں نے نقل کیا ہے یہ آگے, یعنی ہم تک جو پہنچا ان دوست سے, اور ان کو آغا خوئی نے نقل کیا تھا.
اپنی طلبگی کے زمانے میں، اب آپ لوگوں نے تو شاید وہ ماحول نہیں دیکھا ہوا، لیکن یعنی جب میں گیا تھا تقریباً 89 پہ، 1989 میں قم جب میں گیا تھا، تو اس وقت بھی کچھ حالات بہت اچھے نہیں تھے ترقی کے اعتبار سے. یہ اب آہستہ آہستہ کچھ سمجھے سالوں سے، کچھ مدت سے یہ اٹیچ باتھ اور واش رومز اور یہ ساری کہانیاں وہانیاں جو ہیں وہ گھروں میں اور ہوٹلوں میں شروع ہوئی ہیں. ورنہ پہلے تو اتنے ہوٹل بھی نہیں ہوتے تھے قم میں، مسافر خانے ہوتے تھے، اور صحن میں سائڈ میں کہیں 2-3 ٹائپ کے انہوں نے ٹوائلٹس بنائے ہوئے ہوتے تھے. گھروں میں بھی جو ہے وہ گھر کے اندر ٹوائلٹ گھر کے اندر نہیں ہوتا تھا، صحن میں کونے میں ہوتا تھا، اور ریکمینڈڈ بھی یہی ہے. حمام گھر میں نہیں ہوا کرتے تھے، ان آسائشیں اور سہولتیں نہیں ہوتی تھیں. تو یہ تو میں آغا خوئی کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، جو اور بھی بہت پیچھے کا زمانہ ہے. یعنی ان کی انتقال کو میرے خیال میں پتہ نہیں کچھ 30 سال کے لگ بھگ پلس مائنس ہو چکے ہیں. اور جب اس سے بھی پیچھے آپ 50 سال اور پیچھے چل جائیں تو 70-80 سال پرانی کہانی شاید ہو یہ. تو اس وقت بھی مدرسے ہوتے تھے، مدرسوں کے اندر نارملی وہاں پر صحن ہوا کرتے تھے. صحن کے اندر حوض ہوا کرتا تھا جس میں پانی ہوتا تھا، تو جس کو پانی چاہیے ہوتا تھا وہ ہاتھ منہ دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، اور اللہ نے کی دے ان سارے کاموں کے لیے وہ وہیں سے پانی یوز کیا جاتا تھا. تو مثلا فرض کریں سائڈ میں حجرے بنے ہوئے، کمرے بنے ہوئے ہیں، اور ایک سائڈ پہ واش رومز ہیں، اور ایک واش روم کے قریب ایک مثلا خادم کا کمرہ تھا جو صفائی ستھرائی وغیرہ کی. وہ بوڑھا سا ایک آدمی تھا خادم. آگاہ نقل کرتے ہیں کہ اس خادم نے ایک ذمہ داری جس کو کہیں والنٹریلی اپنی گردن پر لی ہوئی تھی، جو اس کی جس کو کہیں آن ریکارڈ ڈیوٹی نہیں تھی. والنٹریلی اس نے کہا تھا یہ میں ایک طالب علم کی خدمت کرنے کے طور پر، کہ جس طالب علم کو بھی واش روم جانا ہوتا تھا وہاں پہ لائنیں نلکے ولکے تو نہیں ہوتے نا، تو حوض سے لوٹا بھر کے لے کے جانا ہوتا، تو وہ جب جانے لگتا تھا تو وہ لوٹا بھر کے خود سے اس کے واش روم میں رکھ دیا کرتا تھا. اپنی خوشی سے وہ یہ کام کیا کرتا تھا. ایک دن ایک طالب علم کی آنکھ کھلی، رات کا وقت تھا، شاید سردیوں کا زمانہ تھا. اس کو حاجت محسوس ہوئی واش روم جانے کی. اب ظاہری بات ہے وہ جا کے اس کو تو نہیں اٹھائے گا کہ بھی میرا لوٹا بھر کے، رات کا وقت ہے اس نے خود ہی لوٹا بھرا. اور جب گزرنے لگا اس کے حجرے کے سامنے سے خادم کے، تو اس کو لگا جیسے اندر بہت ہی روشنی ہے، اور وہ کوئی اندر 2 بندوں کی باتوں کی آواز آ رہی ہے. اب تجسس تو اس کو بڑا ہوا، یہ اس وقت آدھی رات کو یہ کس سے گپے مار رہا ہے. اور لیکن اس کی کیفیت ایسی تھی کہ بھی رک نہیں سکتا تھا وہ، تو وہ واش روم چلا گیا. اچھا اب ڈر اس کو یہ تھا کہ یہ نہ میں دروازہ وغیرہ بند کروں، وہ بندہ ہی نکل جائے، تو اس نے واش روم کا پورا دروازہ بھی بند نہیں کیا. اب رات کا وقت تھا، ظاہری بات ہے کوئی اتنا آنا جانا تو تھا نہیں کہ اس کو کوئی ڈر خوف ہوتا کوئی. تو اس نے تھوڑا سا جس کو کہنا جھری رکھی دروازے میں، کہ وہ خادم کا کمرہ اس کو نظر آتا رہے، پتہ چلتا رہے کہ کوئی گیا ہے آیا ہے، کچھ اونچ نیچ ہو تو اس کو پتہ چل جائے. خیر واش روم سے فارغ ہو کے اب وہ نکلا تو کمرہ تاریک تھا، اب آواز بھی نہیں آ رہی تھی. تھوڑا تعجب ہوا، اور دروازہ کھلا تو کوئی نکلتے بھی اس نے نہیں دیکھا. بڑا اس کو تعجب ہوا، اس نے ناک کیا دروازے کو. خادم آیا، جس طرح وہ نیند میں ہوتا ہے انسان اس طرح باہر نکلا. تو اس نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ابھی کمرے میں کون تھا؟ کمرہ تو میں اکیلا ہی ہوں. کہا نہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں واش روم گیا تھا، لائٹ بھی کھلی تھی، یعنی روشنی بھی تھی، اور تمہاری باتوں کی آواز آ رہی تھی. بڑا اس نے جس کو کہیں بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ چپک جاتے ہیں جان کو، ہٹلر بن جاتے ہیں، تو وہ بھی ہٹلر بن گیا. اور وہ خادم بیچارہ جتنا چونچاں کر سکتا تھا، ٹال سکتا تھا، لیکن جب ایٹ دا اینڈ وہ نہیں ٹلا تو اس نے اس سے جس کو کہیں وعدے وعید لے کر اس نے اس کو بتایا کہ کیا کہانی ہے. اس نے بتایا کہ جو کمرے میں روشنی تھی اور میں جس سے بات چیت کر رہا تھا وہ زمانے کے امام تھے. اور میں جو ہوں وہ ان کا نمائندہ ہوں اس علاقے کے لیے. میں اب یہ کرتا کیا ہے، اب آپ خود سوچیں. اب یہ بندہ جو خادم ہے، جھاڑو صفائی، ایک والنٹریلی ایک ڈیوٹی اس نے خود اپنی گردن پہ ہے کہ لوگوں کے لوٹے بھر بھر کے رکھتا ہے، درست. اب یہ معمولی سے کام کرنے والا آدمی، تو اس نے بتایا کہ میں نمائندہ ہوں امام کا،
اس علاقے کا، اور اس نے اس کو جو وعدے وعید لیے تھے اس میں ایک یہ بھی تھا کہ تم کسی کو بتاؤ گے نہیں، اور جس طرح کام چل رہا ہے اسی طرح تم چلنے دو گے، یعنی اب تم کوئی رکھنا نہیں ڈالو گے۔ اب وہی والی بات ہے، وعدہ تو کر چکا تھا وہ۔ کہتے ہیں مجھے اس کے بعد سے جب وہ لوٹا بھر کے رکھتا تھا مجھے بڑی شرم آتی تھی اور بڑا دکھ ہوتا تھا اس بات کا کہ یہ کون شخص ہے اور کیا شخص ہے اور کیا کر رہا ہے میرے لیے۔ تو کبھی بھی کسی بندے کو چھوٹا نہ سمجھو، خدا کے اولیاء انہی بندگان میں چھپے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ تو اپنے سے آگے کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا کمال یہ ہے، ہم اتنے با کمال لوگ ہیں۔ دیکھیں ہمارا معاشرہ، ہم واقعاً بہت دور ہیں۔ ہم دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے تظاہر بدین، دیندار دکھانا۔ ہم دوسری کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ خود امام حسین نے یہ بات کہی ہے کربلا کے میدان میں۔ مولا کا جملہ یہ ہے کہ جب وقت آتا ہے تو قلت دیانون، دیندار کم نظر آئیں گے تمہیں، لقلقہ زبانی ہے دین ان کا، یعنی زبان پر صرف گھومتا ہے، اندر نہیں گیا ہوا۔ اندر جن کے دین گھسا ہوا ہو، قلت دیانون، دیندار لوگ بہت کم ملیں گے تمہیں۔ یہ امام حسین کا جملہ ہے کما نقل۔ اور آپ اگر اپنے اطراف میں دیکھ لیں، یقین مانیں آپ قسم کھا سکیں گے اس بات پر، میری اعتقاد لے آئیں گی، ایمان لے آئیں گی کہ واقعاً ایسا ہی ہے۔ کہاں ہے دین ہمارے ہاں؟ اگر دین ہو ہمارے ہاں، خوف خدا ہو ہمارے پاس، تو یہ جو معاشرے میں اتنے مظالم ہو رہے ہیں، ساس بہو پہ کر رہی ہے، بہو ساس پہ کر رہی ہے، ماں باپ اولادوں پہ کر رہے ہیں، اولادیں ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب تو ماں باپ بھی بیچارے مظلوم ہو چکے ہیں، کتنے ماں باپ جو ہیں وہ دارالسکون میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ہماری دینداری، اس کے اوپر ہم تمغہ لگاتے ہیں کہ ہم لوگ دیندار لوگ ہیں۔ یعنی جن ماں باپ نے زندگی جس کو کہیں گھسا گھسا کر گھل گھل کر ہمیں اس قابل بنایا، اور آج ہم ہی نے اٹھا کر ان کو دارالسکون میں بھیج دیا، عیدی ہومز میں بھیج دیا، علاب میں بھیج دیا، بلا میں بھیج دیا۔ یہ ہے ہماری دینداری کا لیول، خود اندازہ لگا لیں آپ۔ کتنے دیندار لوگ ہیں ہم؟ ہمیں اتنا سا آپ چانس دینا تو ہم اپنی فرعونیت دکھانے سے گریز نہیں کرتے، اتنا سا آپ موقع دے دو صرف۔ اور میں پہلے بھی یہ جملہ آپ لوگوں کے لیے کوٹ کیا ہے، جو میرا میری رائے ہے، ذاتی رائے، کہ ہر انسان اپنے لیول پر اس کے اندر ایک فرعون چھپا ہوا ہے۔ میں باپ ہوں تو میں باپ ہونے کے ناطے اپنے بچوں کے اوپر اپنی فرعونیت دکھاتا ہوں۔ میں باس ہوں تو باس ہونے کے ناطے میں اپنے ماتحتوں پر اپنی فرعونیت دکھاتا ہوں۔ ہمارا تو نظام ہی اسی کے اوپر چل رہا ہے پاکستان کا، الحمدللہ، فرعونیت کے اوپر۔ ہر اوپر والا ہر نیچے والے کی نسبت فرعون ہے۔ آپ پولیس اسٹیشن چلے جائیں تو بھرا ہوا ہے فرعونوں سے، آپ کو سڑک پہ کوئی پولیس والا روک لے تو بھرے ہوئے فرعونوں سے۔ سسٹم ہی ہمارا یہی ہے، فرعونیت کا سسٹم ہے ہمارا۔ اور پھر وہی والی بات ہے، جب اوپر سے ہم پستے ہیں تو ہم نیچے والوں کو پیستے ہیں۔ یہ کہیں پہ آ کے ٹکتی نہیں ہے چیز۔ اگر ہم دیندار ہوں تو یہ یہاں پر آ کر ٹک جانی چاہیے کہ یہ چیز پھر ہم سے آگے نہ جائے، لیکن ہم سے بھی آگے جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم بھی پھر ویسے ہی ہیں۔ دین تظاہر بدین کا فائدہ نہیں ہے، دین کو اپنانے میں فائدہ ہے۔ دین اپنائیں گے تو دیندار بنیں گے، اور دین اپنانے والے واقعاً بہت کم ہیں۔ آپ اپنے اطراف والوں سے کوئی مالی معاملہ کر کے دیکھ لیں تو اس کی دینداری آپ کو پتہ چل جائے گی۔ میں تو اب بعض اوقات ہوتے بعض چیزیں کہیں مذاق میں جاتی ہیں، لیکن ہوتی واقعیت ہیں کہ آپ جائیں مسجدوں میں صف اول میں کھڑے ہونے والے نا سب سے بڑے فراڈی ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا محراب ہوگا، اتنا ہی زیادہ مال کھا کے بیٹھا ہوا ہوگا وہ۔
میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن نارملی یہ روٹین ہے ہمارے یہاں، باتیں ان سے بڑی بڑی کروا لو، لیکن جب میدان عمل میں آئیں گے قلت دیانون، یہ بڑا پیارا جملہ ہے میرے مولا کا، دیندار آپ کو کم نظر آئیں گے۔ لہذا کسی بھی بندے کو، ہم لوگ دیکھیں، میں نے تو مردانی زیادہ مثالیں دی ہیں، لیکن زنانیوں میں بھی ایسا سب کچھ ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ اور منزہ مت سمجھیے گا، درست؟ آج آپ بہو ہیں تو پس رہی ہیں، باتیں بھی کر رہی ہیں، دل میں اگر زبان سے گالیاں نکالنے کا موقع نہ ملے تو دل میں نکالتی ہیں، کل کو ساس بن جائیں گی تو وہی کریں گی آپ بھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ دینداری ہے، اس کو دینداری بولتے ہیں۔ میں نے کہا نا، یہ اگر دینداری ہو تو ایک لیول پر جو دیندار طبقہ ہے ادھر آ کر ان چیزوں کو رکنا چاہیے۔ یہ رکتی نہیں ہے، یہ چلتی رہتی ہیں۔ جب چلتی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں دین کا صرف خول ہے، اصل دین وہاں پر نہیں ہے۔ جب یہ آگے بڑھ جائیں سمجھ لیں دینداری نہیں ہے، اور جہاں یہ رک جائیں سمجھ لیں وہاں دینداری ہے۔ یہ ایک پیمانہ ہے جو اب آپ کے ہاتھ میں، اب اپنے آپ کو بھی اس کسوٹی پہ پرکھ سکتی ہیں کہ آپ اپنے سے بعد والوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے۔ نہ 100% ساسیں اور نہ 100% بہویں ظالم ہیں اور مظلوم ہیں، یعنی نہ 100% سب ظالم، ساری ساسیں ظالم اور ساری بہویں مظلوم، نہ 100% ساری بہویں ظالم اور ساسیں مظلوم۔ ملا جلا رجحان ہے، جس کو جہاں موقع اصل بات ہے موقع ملنے کی، جو میں نے عرض کیا نا، اصل بات ہے موقع ملنے کی۔ جس کو جہاں موقع ملتا ہے، جہاں ساس کو موقع مل گیا وہاں ساس ظالم، جہاں بہو کو موقع مل گیا وہاں بہو ظالم، نہ ادھر دین نہ ادھر دین۔ یہ صورتحال ہے۔ بہرحال اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں اور ان باتوں پہ غور کریں۔ ہمیں اپنی زندگیاں بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی نسلوں کو، اگلی زندگیوں کو، اگلی نسلوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ بہتر اس وقت بنے گی کہ جب ہماری نسلیں جو ہیں لائن ڈرا کر کے پچھلی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں اور ان کو آگے کی طرف منتقل نہ کریں، تب یہ اگلی نسلوں میں چینج بھی آئے گی، فرق بھی پڑے گا اور دین بھی آئے گا۔ اب آپ کے اوپر ہے، سوچنا آپ کو ہے کہ آگے آپ نے دین پہنچانا ہے یا نہیں۔ کہتے تو ہم لوگ سب یہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے، تربیت تربیت تربیت، جان کھا مارتے ہیں، کرتے کراتے کچھ بھی نہیں۔ ہم تربیت کو ایک جھنڈا بنایا ہوا ہے ہم نے، اور وہ جھنڈا جو ہے اٹھا کے گھومتے رہتے ہیں، لیکن جب تربیت کا موقع آتا ہے تو قلت دیانون، دیندار کم رہ جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ایسے جس کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں۔